الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا شاكرا وأفضل الصلاة وأكمل السلام أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين نبي الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا شفيعنا يوم الجزاء سر الله المخزون در الله المكنون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المخزون سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سارے حضرات رکھے الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الضجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معراج میں جبریل سے فرمانے لگے شاہ امم تو نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح الامین کہنے لگے اے مہجبی تیری قسم آفا کہاں گردی دیم مہرے بتا ورزی دیم بسیار خوبہ دی دیم لیکن تو چیزیں دیگری یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ منگو دعا شالا انجدا نصیب ہوئے منگو دعا شالا انجدا نصیب ہوئے جدو آوے موت سانو
نصیب ہوئے آمین سبحان اللہ کی پوچھ دے میرے تو مدنی دیا عطا کی پوچھ دے میرے تو آقا دیا عطا جنو خیر پاوے سوڑا جنو خیر پاوے سوڑا نہ کبھی غریب ہووے منگو دعا جالا اجدا نصیب ہووے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علاقے میں پہلی دفعہ آیا پیر صاحب اور ہمارا علاقہ ہے سبحان اللہ گم سمنا بہو سبحان اللہ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک سادات کرام دا صدقہ ایمان تازہ فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ تساں ذوق نال واسو تو میں کچھ بولے سا سبحان اللہ سبحان اللہ شعر کیا لکھ دے جدو آکے وچ قبر دے آقا قدم ٹکاوے جدو آکے وچ قبر دے آقا قدم ٹکاوے قدمانو چم لواوے قدمانو چم لواوے منظر عجیب ہوئے جب سرکار قبر میں تشریف لائیں تو میں قدموں پر گروں گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں آپ کے پائے ناز سے آئے فرشتوں میں کیوں اٹھوں میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے قدمانو چم لواوے منظر عجیب ہووے منگو دعا مشالہ انجدا نصیب ہووے جدو آوے موت سانو جدو آوے موت سانو مدنی قریب ہووے منگو دعا مشالہ انجدا نصیب ہووے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت گرامی جمعۃ المبارک دلی ہے سبحان اللہ اور جمعۃ المبارک نے آخری لمحات سبحان اللہ اے لمحات او لمحات ان با اکثر علماء کرام مفسرین اولیاء عظام فرمینے کہ جرے ویلے جمعے دا وقت ویندہ پیا ہوئے مغرب آندی پئی ہوئے تے عصر دا ٹائم مقدہ پیا ہوئے ایہو وقت قبولیت دا وقت سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ مسجد دے وچ محفل پہ چلی ہے قبولیت دے وقت دے وچ سبحان اللہ حضرت گرامی جمعۃ المبارک کا نیجے رہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مبارک کہ جرے ویلے جمعہ رات خمیس دی مغرب تھی دی نا خمیس دی مغرب حدیث پاک دا مفہوم میں عرض کرے سا کہ خمیس دی جرے ویلے مغرب تھی دی نا اللہ پاک حکم فرمے دے اے فرشتو سونے دے کلم چاہو سبحان اللہ سبحان اللہ سونے دے کلم چاہو چاندی دے وارک چاہو نور دی روشنائی چاہو زمین دے تے پھیل ونجو اور جتھا چہرے کونے دے وچ میرے یار دا امتی میں کہ میرے میٹھے مصطفیٰ دے درود و سلام پڑھدا بیٹھا وے اون دے نا سونے دے کلم نال چاندی دے ورکاں دے لکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سونے دے کلم نال چاندی دے ورکاں نال نور دی روشنائی نال لکھ کے آؤ سرکار فرمینے نے سلسلہ جمعے مغرب تک رہ دے سبحان اللہ چلتا بے یہ سلسلہ جمعے مغرب تک رہ دے جر میرے مغرب دی اذان تھی دیئے فرشتے پرواز کرنے انہاں کو ہونے دو پرچے ایک پرچہ سرکار فرمینے میری بارگاہ دے وچ پیش کرنے ایک اللہ دی بارگاہ دے وچ آوے جیرا پرچہ میری بارگاہ دے پیش کرنے سرکار فرمینے میں اپنی نگاہ نبوت نال اپنے پیارے امتی دا نام پڑھتا دیکھتا اور اپنی زبان مبارک نال اپنے امتی دا نام پڑھتا خوش قسمتی کہ شام کو سنیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار نے فرمایا صرف ہندہ نہ نہیں ہونا
اندے ابے دا نام لکھیا فرماؤں دے اماں دا نام لکھیا فرماؤں دے اے فرشتے لکھ کے آنے کہ دا پترے اندی اماں کون ہے دا بابا کون ہے خوش قسمت ہے ایسا جو سارا نامی حضور اپنی زبان مقدس نال پڑھیں اور ساری اماں بابے دا نامی اندازہ کرو سارا نام اللہ دا حبیب اپنی زبان مبارک نال جنوے لے پڑسی اے دسو موت دے وقت سرکار سارے تے نظر کرم فرمیسن سب دیدار بھی فرمیسن کلمہ دی تلقین بھی فرمیسن اس وقت کو مد نظر رکھ دے جمعے دے وقت کو مد نظر رکھ دے سرکار دے فرمان دے تے سارا ایمان ہے سرکار دا فرمان ہے سارا ایمان ہے ذرا زور لا کے سرکار دی ذات پہ درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم حضرات گرامی جرے ملے جمعہ دا نہیں آدھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مبارک اے میرے غلاموں اے میرے کلمہ پڑھن والوں جمعہ نے جہاں کسرت نہ میری ذات تے درود پڑھا کرو سبحان اللہ کسرت نہ درود پڑھا کرو حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جیرا بندہ عام دی ہن وچ سرکار دی ذات تے درود پڑھے درود ایک مرتبہ پڑھے رحمت دا مرتبہ سبحان اللہ جیرا جمعہ نے جہاں درود پڑھے سرکار دی ذات تے حدیث پاک دا مفہوم کہ 40 مرتبہ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ رحمت وستی ہے اے رنگ دی گال ہے جتنی جرا محبت رکھی بیٹھا سی جرا بھرپور محبت رکھ کے پڑھتا بیٹھا سی انہیں ہوتے درود ایک دفعہ پڑھ سی رحمت 1000 مرتبہ سبحان اللہ حضرت گرامی خوش قسمت ایسا جو سب سونے مصطفیٰ دی نسبت نصیب کرے سبحان اللہ ایسا ساری زندگی شکرانے ادا کریں دے رہوں ایسا سرکار دی ذات دا اللہ دی ذات دا شکرانے ادا نہیں کر سکتے جو سب کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب عطا فرمائے حضرت گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح فرمائے کہ آپ مجمع کثیر ہے آپ نے فرمایا اے لوگو انقریب سبحان اللہ انقریب ایک ایسی ہستی آمن والی ہے سبحان اللہ ایسی ہستی آمن والی ہے جب کو اللہ دے حبیب ہمارا شرف حاصل ہے ایسی ہستی آمن والی ہے جب کو اللہ پاک اے مقام عطا فرمے سی کہ انگل دا اشارہ فرمے سن چاندر دو ٹکڑے تھی سی وال دا جوڑ وے سی وہ ہستی آمن والی ہے ہاتھ دے وچ ہاتھ مبارک دے وچ کم گرا جو جیسن ہنا دے وچ جان آوے سی کلمہ پڑھن پہ وے سن چیری طرف بھی نگاہ فرمے سن ہوں طرف رب دا فیض ہو سی رب دا کرم ہو سی ایک بڑھڑی بائی وہ مجمع دے وچ کھڑی تھئیے تے عرض کرے گی سونا اسا ڈٹھے کہ تسا پرندے بنے دے وے مٹی دے ہاتھ دے رکھے دے وے پھوکا لے دے وے پرندہ مٹی دا بڑیا ہویا اڑدا ہویا درخت دے وچ باندھے نبی نہ آوے اکھاں دے ہاتھ پھرے دے وے انہاں دی اکھیں ٹھیک تھی وے اگر کوئی باہر کٹیا بنے باہر ٹھیک تھی وے لت کٹیا بنے لت ٹھیک تھی وے میں خدا ایویں لگ دے او نبی تسا ہے وے آپ نے فرمایا اما کیا کڈی تئی او نبی میں نہیں سبحان اللہ میں تا اس نبی دا نوکر میں تا کانٹھے دیون والا ہاں میں تا ہوکے دیون والا ہاں میں لوگوں کو چیخ کے دسے دا لگا اے دنیا والو ہوشیار تھی بنو امام الانبیاء تشریف گھتی آنے اللہ دے حبیب تشریف گھتی آنے اب ماں کیا ناس دیتے کیا آنکھ دیتے جو نبی میں ہاں سن اگر سنا مصطفیٰ دنیا دے تشریف گھینا وے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نالین مبارک دے تسمے کو گنڈھر دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موقع بیل بنجے تو میں والوی بے عدبی سمجھ دا جو حضور اللہ دے حبیب دے نالین کی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ کی تھا ایسی عظیم ہستی دے ایسا غلام ہے اور ایک غلامی دا شرف سب بین منگے مل گئے الحمدللہ اسائی دنیا دے ہوتے آئے ہیں اممہ دی جھولی اکھ کھولی ہے اممہ بھی ساری حضور دی غلام بابے دی جھولی کھیلی ہے تو بابا ہی حضور دا غلام الحمدللہ ساری اممہ بھی مسلمان سارا بابا ہی مسلمان اور جنوال ایسا یہ دنیا دے ہوتے آئے ہیں اممہ دی جھولی اکھ کھولی ہے تو سب کو دسی آگے کام دے وچ آواز لے کے اے تو خیر دے گھر پیدا نہ تھیا پیا کہیں مشرک دے گھر پیدا نہ تھیا پیا کہیں مجوسی دے گھر پیدا نہ تھیا پیا میرے منہ دے نال اپنا کن لا میں تے کو دسا کہ تو کیرے خوش نصیب دے گھر پیدا تھے تو کتنا شانہ والا ہے تے کن نے آواز پہ ویلی ہوئی اللہ اکبر سن کے دی امر والا تو اون خارج پیدا تھے
جیرے گھر دے وچ رب کو سجدے کیتے ہوئے اے جمل والا تو گھر دے وچ پیدا تھے جیرے گھر دے وچ سونے مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھے ہوئے دے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اے جمل والا مبارک ہووی تو ایسے گھر دے وچ پیدا تھے جیرے گھر وچ قرآن پاک دی تلاوت کیتے ہوئے جمدے ہی سب خدا دا ذکر نصیب تھی گئے جمدے ہی سب حضور دا نام نصیب تھی گئے دیکھو بچہ جمدے کو دھمینے دھما کے کل دے وچ پہلی آواز اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ تعالی معراج شریف کا مہینہ ہے سبحان اللہ یہ معراج شریف کا مہینہ ہے رجب مرجب اور الحمدللہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جب حرمت والے مہینے میں شامل کیا ہے یعنی عزت والا مہینہ عظمت والا مہینہ برکت والا مہینہ حضرات گرامی ہی مہینے کے اندر سورہ مصطفیٰ معراج جو تشریف کر گیا سبحان اللہ شعر پڑھیے معراج میں جبریل سے فرمانے لگے شاہ امم سبحان اللہ دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح الامین کہنے لگے اے محجبی تیری قسم آفا کہا گردی دائم میرے پتا ورزی دائم بسیار خوبہ دی دائم لیکن کی چیزیں دیگری ٹرانسلیشن کرنا چاہیے شیر کیونکہ معراج شریف دا مہینہ ہے جبرائیل حاضر تھے نوکر بن کے سرکار براق دے سرکار سوارن نوکر بن کے لگام پکڑی میں سبحان اللہ سرکار براق دے سوارن رستے دے سرکار نے فرمایا جبرائیل سبحان اللہ جبرائیل دنیا لٹھی ہے جہان لٹھی 1,24,000 کم و پیش نبیہ دی نوکری کی تھی مشرق مغرب شمال جنوب کل کائنات دی سیر کی تھی چرند پرند حیوانات نباتات حجر شجر سمندر باہر و پر ہر چیز لٹھی ہے اے جبرائیل کا ساوا کل کائنات دا مزہ کی میں ہے محمد مصطفیٰ دا مزہ کی میں ہے باب آدم علیہ السلام دی نوکری سارے انبیاء کرام دی نوکری کی تھی سارے نبیوں کو عمل دا کیا مزہ ہے محمد مصطفیٰ کو عمل دا کیا مزہ ہے سبحان اللہ جبرائیل امین عرض کریں نا درود پاک سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ بڑے دلچسپی نال سماعت فرمائے دے سبحان اللہ معراج میں جبریل سے فرمانے لگے شاہ امم تو نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم روح الامین کہنے لگے آئے محجبی سبحان اللہ محجبی سویا آنکھا والے آئے نرگسی آنکھا والے آئے پیاریا آنکھا والے آئے اللہ نے دیدار نال مشرف تھیوان والے آنکھا والے محبوب سویا آنکھا والے محبوب میں دنیا لٹھیے آفا کہا گردی دائم افق ہے افق آدھن آسمان کو آفا کہا آسمان دی جمع یعنی یکی آسمان لٹھن مشرق مغرب شمال جنوب تحت و سرا عرش اولا ہر چیز لٹھی ہے ہر چیز لٹھی ہے کل کائنات کی سیر کی ہے سارے نبیوں کی نوکری کی ہے لیکن تو شاہ خوبا اے جانے جانا تو شاہ خوبا اے جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی ہومر دا جرا سب شرف حاصل ہے تھوڑی جی توجہ کرے سن سبحان اللہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام ہی ٹائم بھی جنت دے وچ موجود ہے سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ ادریس علیہ السلام موت حالی کہنی ہے آپ سیر کرن واسطے جنت تشریف گھن گھن تے والا حالی جنت ہے سبحان اللہ
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مبارک کہ جب میں معراج دے تشریف گھن گیا تو میری ملاقات تھی حضرت ادریس علیہ السلام سبحان اللہ تو میں حضرت ادریس علیہ السلام کو السلام علیکم میرے بھائی ادریس وعلیکم السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مزے لئی پہ موت دا ذائقہ نہیں بھی چکھیا موت دی تلخی برداشت نہیں بھی کی جنت جا آگے موجہ لئی پہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ذرا جواب دیتے توجہ کرے سے سبحان اللہ ادریس علیہ السلام فرمینے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کل کائنات دی موت دی تلخی مل ونجے ہاں میں او برداشت کر ونجا ہاں لیکن میں اے چاہنا میں دنیا دو پہ ہوا ہاں یا رسول اللہ تولے صدیق دے رلے باہا کیرا مزہ آ رہا ہے سبحان اللہ حضرت علی شیر خدا دے رلے جنگا لڑا ہا تواری امت دے وچ شامل ہوا ہا تواری امت دے وچ رل کے کفار نال جنگ کر رہا میرے کو ایک زیادہ مزہ آوے ہا کیونکہ یا رسول اللہ تواری امت دی شان دے چرچے تواری امت دی شان دے چرچے جنت الفردوس جیتی دے پھر جنت عدن جیتی دے پھر جنت المعلا جنت النعیم جیتی دے پھر یا رسول اللہ میں جیری جنت دی سیر واسطے کیا محل بٹھن مکان بٹھن سب کچھ بٹھے لیکن اتے جیری جنت دے گیا اون جنت دے وچ محل دے اتے لکھا کرائی تو تولے غلامہ دے نام لکھے کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این واسطے میں کچھ شوق ہے کہ میں دنیا دے ہوں وہاں توری امت شامل تھی وہاں حضرت اکرامی سرکار کو حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرنے یا رسول اللہ میں ایک جنت دیکھی ہے جہاں 7 دروازے ہیں ایک دروازہ اتنا کھلائے کہ 500 سال تیز رفتار برق رفتار بجلی دی طرح چلنا رہا گھوڑا اگر دوڑتا رہے تو وہ دروازے دی لمبائی کہنا مقصود 7 دروازے ہیں بل 7 طبع کے جنت دے محل ہیں باغات ہیں نہرہ ہیں کھیر دی نہر ہے ماکھی دی نہر ہے شرابن طہورہ دی نہر ہے بڑے مزے ہیں بڑے ٹھاٹ ہیں میں فرشتہ کرو پیچھے فرشتہ ہو اے جنت اللہ پاک نے کہنے واسطے بنائی ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے فرشتہ نے عرض کی تھی اے حضرت ادریس علیہ السلام اے جنت اللہ پاک نے اندے واسطے بنائیے جرا دنیا دے ہوتے سونے مصطفیٰ دا غلام ہو سی کلمہ پڑھدا ہو سی اور کمزور ہو سی فجر دی اذان تھی سی بسترہ چھوڑ دے سی وضو کرے سی وضو کر دے کمبدا تھڑکدا مسجد وچ آ سی تے آکسی اللہ اکبر با جماعت نماز پڑھ سی پیچھو امام دے اللہ اکبر آکسی تے کھڑائی کمبدا ہو سی کمزور بھی ہو سی تے اللہ پاک اون کمزور کو فجر دی نماز پڑھن والے کو اے 7 منزلی جنت اللہ پاک کو عطا فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مقام میں لکھے آپ دی امت دا اجڑی میں شوق نہ رکھا جو میں آپ دی امت شامل ہوں اندازہ کرو نبی سجدے کرن جو سا یا رسول اللہ تاری امت شامل ہوا تاری امت وچ رل کے سا کفار نال جنگ کروں ہاں نماز پڑھوں ہاں عبادت کروں ہاں تاکہ جیرا شرف جیرا مقام تاری امت کو ملدا پہ وہ مقام ساتھو بھی مل دے سارے پڑھو الحمدللہ سونے مصطفیٰ دا غلام سبحان اللہ درود پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج دے تشریف گئے میں تھوڑا جا میں بھی اللہ چکا گئے سبحان اللہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت دی سیر کرن گئے نا رب دے حکم نال رب دے امر نال فرشتے نے جرا سیر کراؤں والا فرشتے آکھا حضرت بہر تشریف گھن جلو تو دنیا دے چھوڑو آپ نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا جرا جنت جاسی فیہا آبادا و ہمیشہ راضی میں نہیں بیٹھا سبحان اللہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت راہن دی زد کر گیا مقصد ہے اللہ پاک نے فرمایا چلو میرا اگر نبی راہنا چاہتے تو راہ دو فرشتے راہن دو لیکن اندازہ کرو سورہ مصطفیٰ کو اللہ پاک نے جنت المأوہ دی سیر کرائیے جنت النعیم دی سیر کرائیے جنت الفردوس دی سیر کرائیے جنت العدل دی سیر کرائیے لیکن سورہ مصطفیٰ نے فرمایا جبریل جلدی کر یار میں دنیا دے واپس وجہ کیوں یا رسول اللہ کیوں اب دنیا دے کیوں وجہ چاہتے ہوئے اتھائی جنت دے رہ وجہ سرکار نے فرمایا اگر میں جنت دے رہ وجہ میرے پیارے صدیق کا کیا برسی میرے عمر کا کیا برسی میری فاطمہ تو زہرا کا کیا برسی اور میرے حسنین کریمین علیہ السلام کا کیا برسی اور میرے بھولے بھالے سیدھے سادے غلامہ کا کیا برسی میں اپنے غلامہ دے وچ رہنا پسند کرے نا اور اپنے غلامہ
دوزخ جو کٹ کے جنت دا مالک بڑا بڑا پسند کرے. بس آخری جملہ میں اجازت چاہتا کیونکہ والو تو مغرب دا ٹائم تھی ویسی. سرکار فرمینے کے جلوے لے اللہ تا میری ملاقات تھی ہے. وقاب قوسین او ادنا ادنا منی قریب تھیا ہے میرا محبوب قریب تھیا توجہ پیچھا نہیں دیکھنا بیٹا سبحان اللہ پیچھا نہیں دیکھنا ادھر توجہ کرو سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرمایا اے میرا محبوب رب العالمین کا واسطے کیا کہنا ہے سبحان اللہ. کیا کہنا ہے اللہ میں وہ چیز کہنا یا جری تیری ذات کو کہہ رہی سبحان اللہ. اللہ پاک کو کیری چیز کہنا سبحان اللہ. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. ہر چیز کا مالک اللہ لیکن اللہ کو کیسی چیز کہنی ہے. سورہ مصطفیٰ فرمائے اللہ تو بے نیاز ہے میں تیرا حبیب نیاز کر کے آیا. اے اللہ تو عاجزی تو پاک ہے تو دا اکبر ذات ہے تو دا اعلیٰ ذات ہے لیکن میں یا اے اللہ تیری ذات کو سجدہ کہنی میں سجدہ کر کے آیا. تیری ذات کو رکوع کہنی میں رکوع کر کے آیا. یعنی اے اللہ تیری ذات کو نیاز کہنی میں محمد مصطفیٰ نیاز کر کے آیا. اللہ پاک نے فرمایا اے میرا محبوب مانگ کیا مانگا. سرکار نے عرض کی تھی اللہ میں کچھ نہیں مانگدا بس ایہو کچھ مانگدا میری گناہگار امت کی بخشش فرما. سبحان اللہ. افسر گیا قرآن دفتر نوکری بار ہوں دھوپ دے سرزہ کرے کار دا خیال کی کھڑے افسر وان کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے نوکر کو بھول گئے نوکر دھوپ دے سرزہ کرے افسر بول گئے قربان تھیما اللہ اے اللہ تیری ذات تو تیرے محبوب دی ذات تو قربان تھیما میٹھے مصطفیٰ دی عظمت تو میٹھا مصطفیٰ عالم سبحان اللہ. عالم سبحان اللہ. عالم اللہ اور عرش معلہ دے ہوتے رب دی ملاقات بیٹھن دے والوی سونے مصطفیٰ اپنی گناہگار امت کو نہیں بھولے. رب نے جو پوچھے میرا محبوب کیا مانگ دے اللہ پاک نے فرمائے اللہ پاک کا محبوب نے فرمایا اللہ سیاہ میری گناہگار امت کی بخشش فرمائے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرمایا اے میرا حبیب ایمین کرنے ادھی امت میں تیری بغیر حساب دے بخشش. اللہ پاک نے محبوب عرض کی دی اللہ تو فیصلہ تیرا ہر فیصلہ میں کو منظور ہے. اللہ تیرا ہر فیصلہ میں کو منظور ہے کیونکہ تو مالک ہے تو خالق ہے تو فیصلہ جو کرے میں قبول ہے لیکن امت معاملے دے وچ میرا دل ٹھنڈا نہیں تھیا. محبوب نے یہ نہیں فرمایا یہ نہیں عرض کی اللہ سیاں کوئی نہ اللہ تیرا ہر فیصلہ میں کو منظور ہے لیکن امت معاملے دے وچ میرا دل خوش نہیں تھیا. اللہ پاک نے فرمایا اچھا چلو ادھی تنہائی امت بغیر حساب دے اللہ سیاں میرا حالی بھی دل ٹھنڈا نہیں تھیا. اچھا میرا محبوب دور اسا تیری امت کا کیا معاملہ کروں. اللہ دے محبوب عرض فرمینے میں اللہ پاک عرض کی تھی اللہ سیاں ایویں کرنے ہے میں کو شفاعت دا حق دے جا جیرے ویلے قیامت نہیں ہو سی میں شفاعت کرے دا ویسا تو اپنی رحمت نہ میری امت بخشے دا. اللہ پاک نے میری درخواست قبول فرمائی اور قیامت رہے میں شفیع بن کے شفاعت کرنے والا بن کے میں سجدہ کرے سا اس وقت تک میں شفاعت بند کہنا کرے سا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت داخل کے لگا. ساری امت نہ بخشوے سا اس وقت تک میں اپنی شفاعت کا دروازہ بند کہنا کرے سا. بلکہ بعض مفسرین فرمینے سرکار جن میں اپنی امت کی شفاعت فرما کے سننا والا باقی انبیاء کرام دی ممتا جنہیں تمام انبیاء کرام دے دور دے اندر جنہوں نے آپ انبیاء کرام دی منی ہے انہوں نے بھی سفارش فرمے سن. اللہ پاک دی بار گیا سونے مصطفیٰ فرقاز کرے سن اللہ سیاں جائے لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ اپنی رحمت نہ روح کو بھی جنت کا. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ سبھی حاضری قبول فرماوے. اللہ پاک دعا فرماؤ پیر طریقت رہبر شریعت
حضرت عالم باعمل حضرت پیر سید عبد القادر شاہ صاحب دامت برکاتہم عالی، آپ کو تکلیف دعا فرماؤ، اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سادات کرام دا بزرگاں دا سایہ صادق تاجر قائم و دائم فرماوے، اللہ پاک جتنی زندگی دہنے صحت نال زندگی اللہ پاک گزرواوے، اللہ پاک اسا سارا کو موت دے وقت ایمان دی سلام دی نصیب، سارے کو حج بیت اللہ روزہ رسول زیارت نصیب فرماوے، آمین ثم آمین وما علینا